اکثر آپ نے خزانے کی دریافت کی خبریں سنی ہوں گی اور سونے کی کان کو لے کر ہندوستان میں بنی ایک مشہور فلم KGF بھی دیکھی ہوگی، لیکن سعودی عرب نے حال ہی میں مقدس شہر مدینہ منورہ میں سونے اور تانبے کے ذخائر کے لیے نئی جگہ دریافت کرنے کا اعلان کیا ہے جو کسی خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ دیکھیے رپورٹ۔ ایک ٹویٹر پوسٹ میں سعودی جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ سونے کی دھات کی دریافت مدینہ کے علاقے ابا الرہا کے حدود میں ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ مدینہ میں وادی الفارے کے علاقے المدخ میں 4 مقامات پر تانبے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ مملکت کے سروے نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ہماری دریافتوں سے ہم دنیا کے لیے سرمایہ کاری کے امید افزا مواقع کے مزید امکانات روشن کریں گے۔ العربیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق نئی دریافتوں سے اب مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور اس کے نتیجے میں قومی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی امید ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ نئی دریافت ہونے والی سائٹ پر 533 ملین کی متوقع سرمایہ کاری ہوگی اور اس سے تقریباً 4000 ملازمتیں پیدا ہونے کی بھی توقع ہے۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ نئی دریافتیں مملکت میں کان کنی کے لیے ایک بڑی راہ ہموار کرے گی اور سرمایہ کاری کے امید افزا مواقع کے لیے مزید امکانات روشن کر دے گی۔ سعودی جیولوجسٹ کوآپریٹو ایسوسی ایشن کے چیئرمین پروفیسر عبدالعزیز بن لبون نے جنوری میں کہا کہ سعودی عرب میں 5300 سے زیادہ معدنی مقامات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان میں دھاتی اور غیر دھاتی چٹانیں، تعمیراتی مواد، آرائشی چٹانیں اور قیمتی پتھر شامل ہیں۔ کانکنی ان کے شعبوں میں سے ایک ہے جس کی شناخت ولی عہد محمد بن سلمان کے ذریعے قائم کردہ ویژن 2030 کے ایک حصے کے طور پر توسیع کے لیے کی گئی ہے۔ العربیہ کے مطابق جون میں ولی عہد نے تحقیق اور ترقی کے شعبے کے لیے قومی ترجیحات کا اعلان کیا تھا۔ مئی میں مملکت کی وزارت صنعت اور معدنی وسائل نے کانکنی کے شعبے میں $32 بلین کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے منصوبوں کا خاکہ پیش کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔ پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے معاشی اثرات کے باعث بہت سے لوگوں کو اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑ رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے کام اب نہ کے برابر ہے کیونکہ پانی میں ڈوبی ہوئی پٹریوں کی وجہ سے ٹرین خدمات بمشکل چل پا رہی ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔ پاکستان کے سندھ اور بلوچستان میں ریلوے آپریشن 1 ماہ سے زائد عرصے سے معطل ہے کیونکہ ریلوے ٹریکس سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پانی نے سڑکوں، ریلوے اور مواصلاتی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ ان دونوں صوبوں میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ملک کے دیگر اوپری علاقوں سے آنے والوں کو بسیں یا چھوٹی گاڑیاں پکڑنی پڑتی ہیں۔ راولپنڈی سے آ رہے ہیں ہم لوگ، ہم 1 مہینے سے پھنسے ہوئے تھے، راستے میں بہت مشکلات ہوئی، اسٹیشن میں کہیں پر بھی کھانے پینے کی کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی اور اللہ کہ ہم یہاں پر روڈی پہنچے، صبح 7 بجے کا ٹائم تھا، آئی تھنک 10 بجے پہنچی یہاں پر اور آگے جا رہے ہیں بائی پاس پہ، وہاں سے کوچ مل گئی تو ہم شاید اپنی منزل آسانی سے پہنچ جائیں، ورنہ بہت مشکل ہے ابھی بھی۔ ٹرینوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے والے افراد کو آمد اور روانگی کے غیر یقینی اوقات کی وجہ سے گھنٹوں اسٹیشنوں پر انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن پورٹرز کے لیے جن کی آمدنی مکمل طور پر ٹرین خدمات پر منحصر ہے، صورتحال ایک اہم موڑ پر پہنچ رہی ہے۔ کراچی کے ایک ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے والا 35 سالہ پورٹر فیاض امان 2 ماہ پہلے تک 1000 تا 1500 روپے کماتا تھا۔ آج وہ اور اس کا خاندان خیراتی اداروں کی طرف سے فراہم کردہ خوراک کے لیے قطار میں کھڑے ہونے پر مجبور ہے۔ یہ اعلان کیا ہے تو ہم 25,000 دیں گے، وہ تو ملے نہیں ہے، کیا کریں، کس کو بتائیں، کوئی سن ہی نہیں رہا ہے ہماری، تو ہم 500-600 کے لیے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھانے کے پیسے نہ کوئی چیز، ہم ابھی کیا کریں، گھر کیسے جائیں، گاؤں پورا ڈوب گئے، مکان گر گئے، پریشان ہو رہے ہیں ہم لوگ، اتنا پریشان ہو رہے ہیں، اتنا پریشان، ہم تو ادھر خود کو مار دیں گے۔ پورٹر اس امید پر ریلوے اسٹیشنوں پر جاتے ہیں کہ ٹرینیں چلنا شروع ہو جائیں گی اور انہیں کام مل جائے گا، لیکن 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے وہ روزانہ خالی ہاتھ گھر لوٹ رہے ہیں۔ انہیں کھانے کے لالے تو پڑ ہی گئے اور اب مکان مالک بھی کرایہ دینے سے قاصر ہونے پر ان کا سامان گھر کے باہر پھینک رہے ہیں۔ مکان کا کرایہ کیسے دیں گے؟ جو کراچی میں آ گئے ہیں، ہم بچوں کو بھگا کے آئے ہیں، ادھر سے نکل آئے ہیں، پانی سے نکل آئے ہیں، سیلاب سے نکل آئے ہیں،
हम सोच रहे थे कमाएंगे, खाएंगे, किराया भी देंगे, वो भी नहीं हो रहा है। ट्रेनें बंद हो गई, अभी क्या करें? अभी कहाँ किराया कहाँ से लाएं? अभी वो मकान वाले जो है ना, वो बर्तन वगैरह, सामान वगैरह वो बाहर फेंक रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब से अब तक 1500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, तकरीबन 13,000 जख्मी हुए हैं और लाखों बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान को इस साल के मानसून की इंतहाई शदीद बारिशों का सामना करना पड़ा। माहिरीन ने जल्द और मामूल से ज्यादा बारिशों के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दुनिया आज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।